11ویں رکوع کا آغاز ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، یعنی توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء آتے رہے۔ ان کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے۔ یہ سب حضرات شریعت موسوی کے محافظ اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے۔ کیونکہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اشاعت کی خدمت ربانی علماء اور دین کے مجددین کو عطا ہوئی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ ان نشانیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات مراد ہیں، جیسے مردے زندہ کرنا، اندھے اور برس والے کو اچھا کرنا، پرندے پیدا کرنا، غیب کی خبر دینا وغیرہ۔ روح قدس سے حضرت جبریل مراد ہیں کہ روحانی ہیں، وحی لاتے ہیں جس سے دلوں کی زندگی ہے۔ حضرت جبریل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے پر مامور تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر شریف میں آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اس وقت تک حضرت جبرائیل علیہ السلام سفر حضر میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے۔ روح قدس کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلیل فضیلت ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امتیوں کو بھی تائید روح القدس میسر ہوئی، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ممبر بچھایا جاتا، وہ نعت شریف پڑھتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح قدس کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں، تکبر کرتے ہو؟ یعنی جب بھی کوئی رسول تشریف لائے اور انہوں نے کوئی ایسا حکم دیا جو تمہاری خواہش نفس کے خلاف ہے تو تم تکبر کرتے ہو۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ان انبیاء میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔ یہودی انبیاء کے احکام اپنی خواہش کے خلاف پا کر انہیں جھٹلاتے اور موقع پاتے تو قتل کر ڈالتے، جیسا کہ انہوں نے حضرت شعیہ اور حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ اور بہت سے نبیوں کو شہید کیا۔ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تکلیف دیتے رہے، کبھی آپ پر جادو کیا، کبھی زہر دیا، اور طرح طرح سے انہوں نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں۔ یہودیوں نے یہ بات استہزاءً یعنی مذاق اڑانے کے لیے کہی تھی۔ ان کی مراد یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو ان کے دلوں تک راہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتیں ان کے دل پر اثر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ بے دین جھوٹے ہیں۔ دل اللہ تعالیٰ نے فطرت پر پیدا فرمائے، ان میں حق کو قبول کرنے کی لیاقت رکھی،
یہ ان کے کفر کی شامت ہے کہ انہوں نے سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کرنے کے بعد انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، اور اس کا اثر ہے کہ حق کو قبول کرنے کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو ان میں سے تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ یہی مضمون دوسری جگہ ارشاد ہوا، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی، پس ان میں سے تھوڑے ہی ایمان لائیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتی ہے، یعنی قرآن مجید فقان حمید کی آمد ہوئی جو توریت کی تصدیق فرماتی ہے کہ توریت میں قرآن کا ذکر تھا، سید انبیاء کا ذکر تھا، ان کے اوصاف کا ذکر تھا، تو ان ساری باتوں کی تصدیق قرآن پاک نے فرما دی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اور قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل اپنی حاجات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام پاک کے وسیلے سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے۔ وہ اس طرح دعا کیا کرتے تھے، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے پوری دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شہرہ تھا۔ اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مخلوق کی حاجات پوری کی جاتی تھیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا تو اس سے وہ منکر ہو بیٹھے۔ یعنی وہ قرآن آیا کہ جو توریت کی تصدیق کرنے والا ہے، اور وہ نبی آئے کہ جن کے اوصاف توریت میں تھے، جن کے وسیلے سے وہ دعا کرتے تھے، جنہیں وہ جانتے اور پہچانتے تھے، لیکن ان لوگوں نے حضور کی آمد کے بعد حضور کا بھی انکار کیا اور قرآن کا بھی انکار کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی لعنت کافروں پر ہے۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوں، اس کی جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتارے۔ مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے کس حقیر دنیا کی خاطر اپنے آپ کو برباد کیا کہ انہوں نے انکار کر دیا اس کلام کا جو اللہ نے اتارا۔ جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ کس بات پر حسد تھا؟ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے اپنے خاص بندے پر اپنا فضل نازل کیا، وہ جس پہ چاہے اپنا فضل نازل کرے۔ حسد کرنے والا اپنا نقصان کرتا ہے۔ یہودیوں کی خواہش تھی کہ ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا۔ جب دیکھا کہ وہ محروم رہے اور بنی اسماعیل نوازے گئے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، تو حسد کی وجہ سے وہ منکر ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد حرام ہے اور کئی محرومیوں کا باعث ہے۔
فباؤوا بغضب علی غضب، تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے، مستحق ہوئے، یعنی انواع و اقسام کے غضب کے سزاوار ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ پہلا غضب تو یہ ہے کہ یہودیوں نے توریت کو ضائع کر دیا اور اس میں تبدیلیاں کر دیں، اور دوسرا غضب یہ ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذلت و اہانت والا عذاب کفار کے ساتھ خاص ہے۔ مومنین کو گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوا بھی تو ذلت و اہانت کے ساتھ نہ ہوگا۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے رسول کے لیے ہیں اور مومنوں کے لیے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن پاک، توریت، انجیل، زبور اور تمام آسمانی صحائف پر ایمان لاؤ، قالوا، تو کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ہم صرف توریت کو مانتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ باقی کتابوں سے منکر ہوتے ہیں، یعنی باقی کتابوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا، یعنی توریت پر ایمان لانے کا دعویٰ غلط ہے، چونکہ قرآن پاک اس کی تصدیق توریت کرتی ہے، تو قرآن پاک کا انکار کرنا توریت کا انکار کرنا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پھر پچھلے انبیاء کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا؟ اگر توریت پر ایمان رکھتے تھے تو انبیاء علیہ السلام کو تم نے شہید کیوں کیا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ تمہارا توریت پر بھی ایمان نہیں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خطاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے، اور قتل تو ان کے باپ داداؤں نے کیا، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے انبیاء کو شہید کیا۔ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ فرمایا کہ جب زمین میں کوئی برائی کی جائے تو جو شخص اس برائی کو ناپسند کرے اور اس کا رد کرے وہ اس برائی سے پاک ہے، اور جو شخص اس برائی کو پسند کرے اور اس پر راضی ہو وہ برائی کرنے والوں میں سے ہے۔ تو یہودی اپنے باپ داداؤں کے اس عمل پر، یعنی جو انہوں نے انبیاء کو شہید کیا اور جو انہوں نے حرکتیں کی، وہ اس پر راضی تھے، تو لہذا یہ بھی اس گناہ میں شریک ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لائے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اس کے بعد تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام تو تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے کہ عصے کو ڈالتے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا، اپنے ہاتھ کو بغل سے ملا کر باہر نکالتے تو روشن ہو جاتا، اور بھی بے شمار نشانیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود تم نے بچڑے کی پوجا کی، یعنی تم ظالم تھے اور تم ایمان ہی حقیقتا نہیں لائے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ توریت کے احکام پر عمل کرنا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا،
خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور سنو۔ یعنی اول تو توریت کو تم نے ماننے سے انکار کیا اور تم نے کہا کہ یہ کتاب بڑی مشکل ہے، تو تم پر کوہ طور کو بلند کیا گیا اور فرمایا گیا مان لو ورنہ کوہ طور تم پر گرا دیا جائے گا، اور اس وقت تم نے قبول کیا۔ تو تم سے کہا گیا کہ غور سے سنو اور اسے قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ قالوا سمعنا وعصینا، وہ بولے ہم نے سنا اور نہ مانا۔ زبان سے انہوں نے کہا ہم نے سنا، اور دل میں کہا کہ ہم نے نہ مانا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں بچھڑا رچ بس گیا ان کے کفر کے سبب۔ جس طرح کپڑے میں رنگ اندر تک سرایت کر جاتا ہے، اس طرح بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں سرایت کر چکی تھی۔ قل، آپ فرما دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان کتنا برا ہے جو بچھڑے کی پوجا کا حکم دیتا ہے۔ تو ایمان تو یہ حکم دے نہیں سکتا، تو معلوم یہ ہوا کہ تم در حقیقت ایمان والے نہ تھے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے نہ کہ اوروں کے لیے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر تم سچے ہو۔ یہودیوں کے باطل دعووں میں سے ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ جنت خاص انہی کے لیے ہے، جنت میں یہودی کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، اور ہم چاہے کچھ بھی کر لیں ہم جنتی ہیں، صرف چند دن، 7 دن یا 40 دن ہم جہنم میں رہیں گے اور پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس کا رد فرمایا جاتا ہے، اور فرمایا جاتا ہے کہ اگر تمہارے خیال میں جنت خالص تمہارے لیے ہے اور آخرت کی طرف سے تمہیں اطمینان ہے کہ اعمال کی کوئی حاجت نہیں، تو جنتی نعمتوں کے مقابلے میں دنیاوی مصیبتیں کیوں برداشت کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو کہ تمہارے دعوے کی بنا پر تمہارے لیے باعث راحت ہے۔ اگر تم نے موت کی تمنا نہ کی تو یہ تمہارے جھوٹے ہونے کی دلیل ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ اس حدیث پاک کو امام بیہقی نے دلائل النبوہ 6 جلد صفحہ نمبر 274 پر، اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے در منصور 1 جلد صفحہ نمبر 173 پر لکھا، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان بدعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے۔ یہ غیب کی خبر اور معجزہ ہے کہ یہودی باوجود ضد اور مخالفت کی شدت کے بھی موت کی تمنا کے الفاظ زبان پر نہ لا سکے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے ایسے اعمال کیے ہیں کہ مرنے کے بعد انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں۔ یہاں مشرکوں سے مراد مجوسی ہیں۔ یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، ان میں سے ہر ایک کو یہ تمنا ہے کہ کاش وہ 1000 برس تک جی لے، کیونکہ جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بجائے کہتے 1000 برس تک تو جیتا رہے،
یعنی انہیں 1000 برس تک جینے کی ایسی تمنا تھی۔ ان سے بھی زیادہ جینے کی ہوس یہودی رکھتے ہیں۔ اصل میں یہاں ان کا رد کیا جا رہا ہے کہ یہودی اگر یہ سمجھتے کہ جنت انہی کے لیے ہے تو پھر دنیا میں جینے کی اتنی ہوس نہ ہوتی۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا، یعنی بالفرض اگر 1000-2000 سال بھی عمر مل جائے پھر بھی جہنم کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکیں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رہے کہ موت کی محبت اور اللہ رب العالمین سے ملاقات کا شوق مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد دعا کرتے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ووفاتا ببلد رسولک، یا رب مجھے اپنی راہ میں شہادت اور اپنے رسول کے شہر میں وفات نصیب فرما۔ بالعموم تمام صحابہ کرام اور بالخصوص شہدائے بدر، شہدائے احد اور بیعت رضوان کرنے والے صحابہ موت فی سبیل اللہ کی محبت رکھتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کفار کے سردار رستم بن فرخزاد کے پاس جو خط بھیجا اس میں تحریر فرمایا تھا، ان معنا قوم یحبون الموت کما یحب العاجم الخمر، یعنی میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو موت کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا عجمی شراب کو۔ اس میں لطیف اشارہ تھا کہ شراب کی ناقص مستی کو محبت دنیا کے دیوانے پسند کرتے ہیں، اور اہل اللہ موت کو محبوب حقیقی کے وصال کا ذریعہ سمجھ کر محبوب جانتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اہل ایمان آخرت کی رغبت رکھتے ہیں، اور اگر لمبی زندگی کی تمنا بھی کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ نیکیاں کرنے کے لیے کچھ اور وقت مل جائے، اس سے آخرت کے لیے سعادت کا ذخیرہ زیادہ کر سکیں۔ اگر گزشتہ ایام میں گناہ ہوئے ہیں تو اس سے توبہ اور استغفار کر سکیں۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ سیاح کی حدیث میں ہے، کوئی دنیاوی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے، اور در حقیقت حوادث دنیا سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا صبر و رضا، تسلیم و توکل کے خلاف اور ناجائز ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا کی پریشانیوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا یہ صبر اور توکل کے خلاف ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کے خلاف ہے۔ ہاں، اللہ کی محبت میں، موت کی محبت میں، شہادت کی محبت میں موت کی تمنا کرنا یہ ایک اچھی چیز ہے، جیسا کہ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 392 پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 392 پر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بھی مرنے کے بعد ثواب مل جائے وہ دنیا میں واپس جانا نہیں چاہتا سوا شہید کے، کیونکہ شہادت کی فضیلت دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ دنیا میں جا کر اللہ کی راہ میں مرنا چاہتا ہے۔ مسلم شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 343 پر ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے ساتھ ملاقات سے
محبت رکھتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات سے محبت رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ مسلم شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 342 پر ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت آنے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر اس نے ضرور تمنا کرنی ہو تو یوں کہے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آخرت کی محبت عطا فرمائے، اللہ سے ملاقات کا شوق عطا فرمائے، محبوب کے دیدار کی تڑپ عطا فرمائے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمیں تیری راہ میں شہادت عطا فرما اور تیرے حبیب کے شہر میں ہمیں مرنا نصیب فرما، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔